السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما سرمدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا، تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ تیرے میں قدے میں کمی ہے کیا، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے۔ جو ہو پینے والے تو آج بھی وہی بادہ ہے، وہی جام ہے۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، آج کی یہ تقریب اگرچہ افراد کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن جس چیز کا یہاں افتتاح ہو رہا ہے اس اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کریم نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تمہارے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم عطا کیا گیا اللہ انہیں درجوں بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کافر سے افضل مومن ہے، لیکن ایمان والوں میں علماء کا درجہ بہت بلند ہے۔ علماء کو اللہ تبارک و تعالی درجوں بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اس کی خشیت علماء ہی رکھتے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو جاہل سے جاہل عام آدمی بھی تھوڑا بہت خوف خدا رکھتا ہے، کسی موڑ پہ وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن جیسا ڈرنے کا حق ہے، جیسا شریعت اس سے مطالبہ کر رہی ہے، اس کسوٹی پر تو علماء ہی اترتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء علماء ہی میں سے ہوتے ہیں، اولیاء کرام علماء ہی سے ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور وہ جاہل ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ علماء کو اپنا ولی نہیں بناتا تو پھر وہ کسی کو اپنا ولی نہیں بناتا، اس لیے کہ اللہ جاہلوں کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر کسی جاہل پر اللہ کرم کرتا ہے اور اسے ولی بنانا چاہتا ہے تو اسے علم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، پھر ولایت کی منزل پر فائز کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، مشہور اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ زبردست عالم دین بھی تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کے دل کی دنیا بدلی، حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تبرک نوش فرمایا، ان کے دل میں انقلاب برپا ہوا، باغ اور پنچکی بیچ کر خیرات کر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنا وطن چھوڑا تو کہاں گئے؟ پیر کی تلاش میں نہیں نکلے، بلکہ اس وقت جو علوم کے مراکز تھے، دینی علوم کے مراکز، ماوراء نہر کے شہر سمرقند، بخارا، ہرات وغیرہ، ان شہروں کی صحرا نورودی کی، اور ایک لمبے عرصے تک
وہاں کی درسگاہوں میں رہ کر عالم کورس کیا، علم دین حاصل کیا، اور جب فارغ التحصیل ہوئے پھر پیر کی تلاش میں نکلے اور حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر راہ سلوک کی منزلیں ان کی رہنمائی میں طے فرمائی۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے علم دین حاصل کیا، کرتا رہا حتی یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا، قطب مطلق ہو گیا، اور یہ سعادت میں نے آقاؤں کے آقا پروردگار عالم کی جناب سے حاصل کی۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم جو ماں کے پیٹ سے ولی تھے، لیکن ولیوں کے سردار تب ہوئے جب آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا اور کثرت سے سخت مجاہدات کیے، حاصل کیے ہوئے علم کے مطابق عمل کیا۔ پروردگار عالم نے انہیں وہ مقام پر عطا فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور بھی سرکار مخدوم مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ، مخدوم بابا، پوری بمبئی میں اہل سنت و جماعت اہل محبت میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو پہلے وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، بارات حاضری دے کر گھر جاتی ہے۔ کوئی مکان خریدتا ہے تو اندر جانے سے پہلے وہاں حاضری دی جاتی ہے، کوئی گاڑی خریدتا ہے تو وہاں حاضری دی جاتی ہے۔ لوگوں کی ایسی عقیدت و محبت ہے، لیکن بہت تھوڑے جانتے ہیں کہ سرکار مخدوم مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تو تھے، ولایت اور معرفت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، لیکن ظاہری علوم میں بھی وہ اپنے زمانے میں ید طولا رکھتے تھے۔ ظاہری علوم کے بھی ایسے شاہکار تھے کہ بڑے بڑے علماء دور دراز سے سفر کر کے ان کی بارگاہ میں آتے۔ حضرت امام دمامینی رحمت اللہ تعالی علیہ مصر سے سفر کر کے بمبئی ماہم شریف حاضر آئے اور ان کی بارگاہ میں زانوے تلمس طے کیے اور ایک عرصے تک علوم ظاہری حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر گلبرگہ شریف وہاں تشریف لے گئے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ اس طریقے سے بہت سارے اولیاء اور بزرگان دین ہیں جنہوں نے سرکار مخدوم ماہمی سے فیض حاصل کیا۔ اس طریقے سے اگر میں مثال دوں، وقت کم ہے، میرے بعد ابھی آپ کو ایک پرمغز خطاب بھی سننا ہے جس میں علم دین کی اہمیت اور علماء کرام نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کیسی مشقت اٹھائی، اس کے بارے میں حضرت مولانا وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ روشنی ڈالیں گے اور ہم محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ علم دین کی یہ شان ہے کہ جس کے پاس وہ علم ہوتا ہے اس کی حفاظت وہ علم خود کرتا ہے، لیکن جو مال والا ہوتا ہے وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ مال والا اپنے مال کا خادم ہوتا ہے، لیکن علم کی یہ شان ہے، علم والے کی یہ شان ہے کہ علم دین اس کی حفاظت کرتا ہے اور علم دین اسے سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ اور مال خرچ کیے تو ختم ہوتا ہے، لیکن علم جتنا خرچ کریں گے اتنا اضافہ ہوتا ہے، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال، کہ ہم خدائے قدیر و جبار کی ہمارے درمیان نعمت کی اس تقسیم پر راضی ہوئے کہ ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کو مال دیا۔ اس تقسیم پر ہم راضی ہیں اور یہ تقسیم ہمارے لیے اچھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک مال عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا، اسے زوال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ایک حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی تک نہیں پیتا۔ اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں کرتا
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور مال اور دولت اور ان ساری چیزوں کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر یعنی کچھ بھی ہوتی تو. اور ایک بات اور یاد رکھیے، آپ اگر کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اسے وہ تحفہ دیں گے جسے آپ بھی پسند کرتے ہیں. اگر کسی چیز کو آپ پسند نہیں کرتے یا کوئی چیز آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایسی چیز آپ کبھی بھی اپنے محبوب کو تحفے میں نہیں دیں گے. یہ انسانی فطرت ہے، اور نہ صرف انسانی فطرت ہے بلکہ پروردگار عالم کا نظام بھی یہی ہے. بلا تشبیہ پروردگار عالم اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کو اس نے علم دین عطا فرمایا اور معرفت عطا فرمائی اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائی. اور مال کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں کفار کے پاس مسلمانوں سے زیادہ مال رہا ہے، اور آج بھی کفار و مشرکین دشمنان اسلام مال و دولت میں مسلمانوں سے آگے ہیں اور دنیاوی ترقی میں مسلمانوں سے بہت آگے ہیں. لیکن اطمینان رکھیں کہ یہ دنیا میں جتنے عیش میں ہیں آخرت میں اتنے ہی زیادہ عذاب میں ہوں گے. ان کے لیے دنیا یہ ڈھیل دی گئی ہے، اور دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، جزا کی جگہ نہیں ہے. تو کفار و مشرکین کو اللہ نے مال دیا، یہ بھی ان کے لیے تعزیانہ ہے کہ جتنا مال انہیں ملے گا اتنا آخرت میں ان پر عذاب زیادہ ہوگا. تو مال اور دولت کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے تو علم دین کی اہمیت ہے، اور علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والا خوش نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہوتا ہے. تو ایک تو ہے فرض علم حاصل کرنا جو ہر مسلمان پہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے. اور اتنی مقدار میں علم حاصل کرنا فرض ہے کہ انسان ضروری اسلامی عقائد کو جانے اور ان پر مضبوطی سے مرتے دم تک قائم رہے. اگر کبھی کسی عقیدے سے متعلق کوئی سوال یا کوئی شبہ یا وسوسہ پیدا ہو تو اس کا حل علماء سے جا کر کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے. نمبر 2، حرام و حلال کے احکام میں سے اتنا سیکھنا اس پر فرض ہے کہ وہ حرام سے بچے اور اس پر عائد فرائض و واجبات کو وہ صحیح طریقے سے ادا کرے. مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. اگر شادی شدہ ہے تو خاندگی مسائل سے متعلق ضروری علم، دھندا کاروبار کرتا ہے تو دھندا کاروبار اور تجارت سے متعلق ضروری علم وغیرہ، ان ضروری علوم کو وہ سیکھے اور ان علوم کی روشنی میں، ان مسائل کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارے. اس قدر حلال و حرام کے احکام سے سیکھنا اس پر فرض ہے. نمبر 3، علم تصوف یا اسلامی اخلاق و آداب. اس قدر اسلامی اخلاق و آداب اس پر سیکھنا فرض ہے کہ جن کی روشنی میں وہ تکبر سے بچے، عجب سے بچے، کینہ سے بچے، حسد سے بچے، طول عمل سے بچے، دوسروں کو حقارت دینے سے بچے وغیرہ وغیرہ. دنیا کو حقیر جانے، دنیا کی محبت دل میں آنے نہ دے. اس قدر اسلامی اخلاق و آداب اور علم تصوف حاصل کرنا فرض ہے. تو ان 3 علوم میں سے بقدر ضرورت حاصل کرنا فرض عین ہے، اس کے بغیر کسی کو چارہ نہیں. اور ان علوم میں مہارت حاصل کرنا اور اسلامی علوم میں خصوصاً تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد میں مہارت حاصل کرنا اور ان علوم کا عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے. پوری بستی میں کم از کم ایک ایسا زبردست عالم ہونا چاہیے جو ان علوم سے متعلق مسائل میں لوگوں کی ضرورت پوری کرے اور لوگوں کی ضرورت کو کافی ہو. اگر ایک بھی نہ ہو تو ساری بستی والے گنہگار ہو جائیں گے. کم سے کم ایک ہونا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی شامی میں بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ فرض علم حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید حفظ کرنے سے افضل ہے کہ فرض کفایہ دینی علوم کو حاصل کرنے میں مشغول ہوا جائے. قرآن مجید کو سیکھنا سکھانا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے،
اس کے ماں باپ کو کل قیامت میں نور کا وہ تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی سے اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہوں گی اور وہ رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتر وہ ہے جو زیادہ پیسہ کمائے، بہتر وہ ہے جس کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہو، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا پروردہ ہو، یا کوئی لیڈر ہو، کوئی نیتا ہو، بڑا بزنس مین ہو۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون بہتر ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ تو جو حافظ بن جائے اور لوگوں بچوں کو حفظ کرائے، قاری بن جائے اور قرآن کی تعلیم دے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بیسیوں کی شفاعت کر سکتا ہے قیامت میں۔ لیکن حفظ میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہے کہ فرض کفایہ علوم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو انسان مشغول کرے، یعنی عالم دین بننے میں خود مشغول ہو جائے، اس لیے کہ علم دین حاصل کرنا بجائے خود ایک عبادت ہے۔ آپ نے کوئی علم حاصل کیا، مسئلہ سیکھا، یہ سیکھنا خود عبادت ہے، اگرچہ اس پر عمل کرنے کا آپ کو موقع نہ ملے۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ایک ہفتے کے بعد میں مر جاؤں گا بالفرض، تو اتنے کم وقت میں کون سی میں ایسی عبادت کروں کہ بہت تھوڑے وقت میں بہت بلند درجے پر پہنچ جاؤں؟ وقت کم ہے، مثال کے طور پہ ایک ہی ہفتہ ہے، اب بڑے بڑے مجاہدات تو نہیں ہو سکتے، کیا کروں کہ بہت جلد بہت بلند مرتبے پر فائز ہو جاؤں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایک ہفتے بعد مر جائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ علم دین سیکھنا بجائے خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بھلے ہی اس پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور ہم تو کیا، ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ حضرت ابو ریحان البیرونی رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری وقت تھا ان کا، حضرت مشہور فقی حنفی فقی حضرت ابو الحسن والبالجی رحمت اللہ تعالی علیہ عیادت کے لیے ان کے پاس گئے، آخری وقت تھا، ملاقات کی، بستر مرض پر لیٹے ہیں، دیکھا کہ وقت کے فقی آئے ہیں، چہرہ کھل گیا، کہا حضور ایک مسئلہ بتا دیجئے، اور ذویل ارحام سے متعلق وراثت کے باب میں ذویل ارحام سے متعلق انتہائی پیچیدہ مسئلہ پوچھا۔ فقی ابو الحسن والوالجی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حیرت ہوئی کہ اس وقت بھی آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یعنی ایسے وقت میں تو لوگ وصیتیں کرتے ہیں، کبھی مال کی وصیت کرتے ہیں، کبھی کوئی اور وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس وقت بھی آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو سیکھ کر مروں اس سے کہ میں اس مسئلے سے جاہل رہ کر مروں۔ حضرت فقی ابو الحسن علیہ الرحمہ نے مسئلہ بتایا اور باہر نکلے، ویسے پیچھے سے خادم دوڑتا آیا کہ حضرت کی روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی۔ اس قدر علم کی تڑپ اور طلب تھی، تب جا کے وہ علوم دینیا میں آفتاب و مہتاب ہوئے۔ یہ تڑپ اور طلب تھی، یہ تو اولیاء کرام ہیں، یہ تو غوث و خواجہ کی بات ہوئی۔ آئیے انبیاء کرام کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، علم دین کی قدر نہیں ہے، نہ علماء کی قدر ہے، نہ مدارس کی قدر ہے، نہ طلباء کی قدر ہے ہمیں۔ آئیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اولو العزم پیغمبر ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، آپ کی کیا شان؟ اگر آپ کی شان میں خطاب کرنا کوئی عالم شروع کر دے تو یہ رات کم پڑ جائے گی، آپ کے مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا رب کی طرف سے کہ روئے زمین پر ایسا ایک بندہ موجود ہے کہ اس کے پاس وہ علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی معلوم ہوا علم کی سچی طلب، اللہ کے کلیم ہیں اور آسمانی کتاب بھی ان پر اتر چکی ہے، بنی اسرائیل کو یہ ہدایت بھی دے رہے ہیں
ایسے میں انہیں خبر ملی کہ اللہ کا ایک بندہ روئے زمین پر ایسا بھی اس وقت موجود ہے کہ اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی، تڑپ پیدا ہوئی علم دین کی، اے پروردگار عالم تو مجھے اس بندے تک پہنچا، اس کے پاس جو علم ہے میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور طلب اور تڑپ کوئی معمولی نہیں تھی، ایسی تڑپ تھی کہ اپنے جذبات کا جو اظہار کیا اپنی زبان سے، اس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حکایتاً کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اے محبوب یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے، لا ابرحو حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں۔ مجمع البحرین وہ جگہ تھی جہاں اللہ کے اس بندے خاص سے ان کی ملاقات ہونی تھی۔ کہا کہ میں سفر کروں گا، چاہے مجھے جتنا چلنا پڑے، میں مجمع البحرین تک ضرور پہنچوں گا، اس بندے خدا کے پاس جا کے علم حاصل کروں گا، او امضی حقوبا، یا مجھے صدیوں چلنا پڑے۔ حقوب جو ہے حقبتن کی جمع ہے، یہ 80 سال کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، جس طرح صدی جو ہے یہ 100 سال کی ہوتی ہے۔ مجھے صدیوں چلنا پڑے میں چلوں گا، لیکن اس بندے تک پہنچ کے میں وہ علم ضرور حاصل کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم دین کا شوق اور تڑپ ہے، کیونکہ وہ جوہر شناس تھے، وہ جانتے تھے کہ علم کی کیا قدر ہے۔ تو نبی اور رسول ہو کر بھی علم دین کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے، ہماری اور آپ کی تو پھر بات ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کتنی زیادہ اہمیت دینی چاہیے علم دین کی، اور علم دین حاصل کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ میں بس تھوڑی دیر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے جو ہے وہ قبر تک۔ علم دین حاصل کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سفر کرنا اور کسی مدرسے میں داخل ہو کر علم دین حاصل کرنا یہ سب کے بس کا بھی نہیں ہے۔ لیکن عربی کا مقولہ ہے مالا یدرکو کلہ لا یترکو کلہ، وہ چیز کہ جسے پوری طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا اسے پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی کوئی اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی مدرسہ اسلامیہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل وہ کچھ بھی حاصل نہ کرے۔ گھر بیٹھ کر اور اپنے وطن میں رہ کر بھی اگر تھوڑی سی محنت کر کے کچھ علم حاصل کر سکتا ہے تو وہ بھی نہ کرے، نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ علم تو سراسر خیر ہے، پورا خیر ہے۔ جو جتنا زیادہ حاصل کرے گا وہ رب کا اتنا زیادہ قریبی ہوگا، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا۔ تو اسی لیے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں یا جو شادی شدہ ہیں، جو دھندے کاروبار سے لگے ہوئے ہیں، وہ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعی وہ عالم بننا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پارٹ ٹائم عالم کورس کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا خلیفہ حضور مفتی مجیب اشرف صاحب اور خلیفہ محدث کبیر اور خلیفہ مشائخ مارہرہ وغیرہ حضرت مولانا وقار احمد عزیز صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے اپنی اس خانقاہ میں اس درس کا انتظام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوشش انشاءاللہ بڑی کارگر ہوگی۔ لاک ڈاؤن میں میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا، کچھ طلبہ کو میں نے پارٹ ٹائم عالم کورس کرایا۔ الحمدللہ 2 سال میں کچھ طلبہ جو پابندی سے آئے میرے پاس، وہ اب کچھ دنوں سے ان کی عربی کتاب شروع ہو گئی۔ رمضان میں نے عقیدے کی کتاب ایک عربی شروع کی، علم کلام کی، اور ابھی الحمدللہ فقہ کی ایک کتاب شروع کی، اور عربی زبان میں الحمدللہ نبوی زبان میں اللہ کے کلام کی زبان میں وہ اب علم دین حاصل کرنے کا ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور عربی ماشاءاللہ سمجھنے بھی لگے ہیں۔ ترکیب سے کے ساتھ بغیر زیر زبر کی عبارتیں پڑھنے پر بھی الحمدللہ وہ قادر ہو گئے ہیں۔ محنت شرط ہے، من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدارس میں جائیں گے تبھی ہم کچھ بن پائیں گے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ یہ غلط بات ہے۔ جو دوڑ نہیں سکتا کیا وہ چلنا بھی چھوڑ دے؟ جو تیز نہیں چل سکتا کیا وہ آہستہ قدم اٹھانا بھی چھوڑ دے؟ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو چلنے کی شروعات کرتا ہے۔
منزل دور ہے، میں کہوں کہ میرے پاؤں دکھتے ہیں، میں کمزور ہوں، کیسے میں چلوں؟ دوسرے دیکھو کتنے تیز تیز دوڑ رہے ہیں، میں کیسے ان کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ اس راہ پر میں کیسے چل سکتا ہوں؟ کیسے منزل پر پہنچوں؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ چلیں گے تبھی منزل پر پہنچیں گے، بھلے ہی کچوے کی چال چلیں، لیکن مستقل استقلال کے ساتھ اور مستقل مزاجی سے چلتے رہیں تو جلدی نہیں تو بدیر منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نہیں بن سکتے، منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اس ڈر سے آپ قدم ہی نہ اٹھائیں تو ہزاروں سال گزر جائیں گے، آپ جہاں کے وہیں رہیں گے، آپ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو منزل پر پہنچنے کے لیے چلنا ضروری ہے، اگرچہ چال سلو ہو، تیز نہ ہو، تو آپ پارٹ ٹائم عالم کورس میں بھی اگر آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اور مدارس اسلامیہ میں 4-5 سال میں جہاں عالم کورس ہوتا ہے، ہمارے ہاں 6-7 سال میں ہوگا، اس سے زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہم جو ضروری علم ہے کہ عالم دین کے لیے جتنا علم حاصل کرنا اور جتنا درس پڑھنا ضروری ہے، انشاءاللہ ہم اتنے وقت میں ضرور پڑھائیں گے۔ شروع کے 2 سال 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی، جیسے جیسے عربی کتابیں آئیں گی، شروع ہوں گی، تو کلاس کا دورانیہ بھی بڑھے گا، لیکن انشاءاللہ وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا کام ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ مہارت ہے بزرگوں کے صدقے میں کہ ہم اتنے وقت میں آپ کو عالم دین بنائیں گے، بشرطے کہ آپ مستقل آئیں، جو ہوم ورک دیا جائے اسے کریں اور ناغہ نہ کریں، پابندی سے آئیں۔ اس فقیر کی آدھی سے زیادہ زندگی الحمدللہ پڑھنے میں گزری اور پڑھانے میں گزری۔ رتناگری جامعہ امام احمد رضا، وہاں پر عالمیت اور فضیلت کی، فقہ شافعی میں تخصص کے لیے ثقافت السنیہ حاضر ہوا۔ اس کے بعد 5 سال تک میں نے درس نظامی پڑھایا، پھر میں 2 سال کے لیے ازہر چلا گیا، وہاں کا بھی میں نے نصاب دیکھا اور وہاں کے طریقہ تعلیم کا بھی بغور جائزہ لیا، اور الحمدللہ ان سارے تجربات کا نچوڑ میں نے جو 2 سال لاک ڈاؤن میں جو تجربہ کیا بہت کامیاب ہوا، اور اسی پر میں نے ہمت کی، اور بزرگان دین کے کرم کے سہارے میں نے حضرت سے عرض کیا، تو حضرت کہہ رہے تھے کہ تم نے میرے دل کی بات کی، میں بھی چاہ رہا تھا کہ علم دین کو فروغ ملے اور علم دین پھیلے تاکہ گمراہیاں چھٹیں اور لوگ اسلام کے قریب آئیں، قرآن اور حدیث کے قریب آئیں، اور اس لیے کہ یہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہماری زبو حالی ختم ہو اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامران ہوں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔ داخلہ جو ہے وہ انشاءاللہ چالو ہے، شروع میں جو ہے 1.5 ماہ میں فرض علم کورس مکمل کیا جائے گا، وہی 10 سے 11:30 کا وقت رہے گا، اس لیے کہ فرض عین کے بغیر فرض کفایہ میں مشغول ہونا شرعاً منع ہے، اس لیے 1.5 مہینہ فرض علم سکھایا جائے گا، عقیدہ، فقہی مسائل اور تصوف، اور ساتھ میں ضروری تجوید۔ تجوید کے بارے میں ایک ضروری بات میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا اپنا الگ انداز ہے، یہ عربی زبان کا کلام ہے اور عربی زبان کا اپنا الگ لب و لہجہ ہے، عربی زبان کے حروف کی ادائیگی کا ایک الگ طریقہ ہے۔ جب تک اس طریقے کے مطابق آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تب تک کے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے عربی لب و لہجے کے خلاف اور عربی تلفظ کے خلاف قرآن پڑھا تو معنی بھی بدلے گا، گناہ بھی ہوگا، بعض اوقات کفری معنی بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تجوید تو ہر ایک پر اتنا سیکھنا فرض ہے کہ اس کی نماز صحیح ہو، اور قرآن مجید پڑھتا ہے بغیر تجوید کے پڑھے گا تو گناہ ہوگا، اس لیے ہم انشاءاللہ تجوید فرض علم کورس